سائمہ جس کی زندگی کی سب سے بڑی وجہ بے اولادی تھی اور جس کی وجہ سے حیا نے سائمہ اور زرار کو علیحدہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، تو آج جب سائمہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے اولاد نہیں ہے بلکہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے، تو اس کی تو جیسے زندگی ہی واپس لوٹ آتی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیا کو معلوم ہوتا ہے کہ سائمہ بچے کی ماں بننے والی ہے، اس کے پیروں تلے سے زمین چلی جاتی ہے۔ وہ سوچ نہیں پاتی، سمجھ نہیں پاتی کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ اس سے پہلے ہی ارم اور سائمہ کی نزدیکیاں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری یہ خوشی کی خبر سن کر وہ تو پوری طرح سے پاگل ہی ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی سائمہ کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس کے اولاد کی خبر سن کے وہ کس قدر خوش ہے، وہ سب کے سامنے یہ نیوز کرتی ہے کہ وہ سائمہ کی گود بھرائی کا ایونٹ کرنا چاہتی ہے، تاکہ سائمہ کو ایک بار پھر سے اپنے نزدیک کر سکے اور اس کا اعتبار جیت کے ایک بار پھر سے چال چل سکے۔ لیکن سائمہ جو کہ کہہ چکی ہوتی ہے حیا کو کہ وہ اب اس بار حیا کے جھانسے میں نہیں آئے گی۔ کہتی ہے سائمہ حیا کو کہ تمہیں میرا ایونٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی تم تو زرار کی دوسری شادی کا ایونٹ کرنے جا رہی تھی نا، تو اب میرے ایونٹ کا تمہیں کیسے خیال آ گیا؟ حیا سائمہ سے کہتی ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتی کہ ارم نے آپ کو میرے خلاف کیا کہا ہے، لیکن میں یہ بہت اچھے طریقے سے جان رہی ہوں کہ ارم نے آپ کو میرے مخالف کر کے اپنی پارٹی میں کر لیا ہے، تاکہ وہ اپنا ایک ایسا ہتھیار قائم کر سکے کہ جس کی وجہ سے وہ اس گھر میں رہ سکے۔ آپ میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ لیکن سائمہ جو کہ حیا کی بات کو دھتکار کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حیا غصے میں آ کر ارم کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ جو کر رہی ہو نا، ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تم سائمہ بھابی کے ساتھ اپنی جو یہ نزدیکیاں بنا رہی ہو، تمہاری یہ نزدیکیاں مجھے بالکل بھی پسند نہیں آ رہی۔ یہ بات جان لو کہ ارسلان کا کانٹیکٹ اب بھی میرے ساتھ ہے، اگر میں چاہوں تو میں اسے آج کے آج کہہ سکتی ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور آ کر سب کے سامنے کہے کہ اس کا اور تمہارا رابطہ ہے، پھر تم کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ ارم جو کہ حیا سے کہتی ہے کہ یہ تو آپ کا مجھ پر ایک احسان ہوگا اگر آپ اس لڑکے کو یہاں پر بلوا لیں گی۔ ارسلان جو کہ کال کر کے سونیا کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ سونیا رفت سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حیا آپ ہی پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی ہیں۔ انہوں نے ارسلان کو کال کر کے کہا ہے کہ وہ گھر پر آئیں اور آ کر ارم کے خلاف بات کریں اور یہ کہے کہ ان کا اور اس کا تعلق ہے۔ رفت کہتی ہے سونیا سے کہ میں نہیں سمجھ پا رہی کہ حیا ارم کے ساتھ کون سی نفرت کو جنم دے رہی ہے، لیکن وہ ارم کی نفرت میں اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ آخرکار کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ وہیں پر حیا جو کہ سائمہ کے ساتھ اپنے رشتے کو دوبارہ بحال کرنے کی کوششوں میں ہے تاکہ اس گھر میں ایک نئی چال کو جنم دے سکے، لیکن سائمہ جو کہ کہتی ہے حیا سے کہ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سائمہ جو کہ مبارک مستور سے کہتی ہے کہ دراصل بھابی رفت اور ان کی فیملی یہاں پر موجود نہیں ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ جب ان کی فیملی اور تمام تر گھر والے اکٹھے ہو جائیں گے تب آپ لوگ جون سا چاہے ایونٹ رکھ سکتے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ مبارک مستور سائمہ کی اس بات کو اگری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری اس بات کو سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی ہوں، اب وہی ہوگا جو تم چاہو گی، اور دیکھ لینا رفت اور اس کی فیملی بھی بہت جلد یہاں پر واپس آ جائیں گے۔ تو کیا ہو جائے گی حیا کی یہ چال بھی ناکام؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔